بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مخزن ادب میں شامل ایک غزل پڑھیں گے جس کے شاعر جو ہیں وہ حضرت موہانی ہیں۔ حضرت موہانی کا اصل نام فضل الحسن تھا۔ حضرت جو ہے ان کا تخلص تھا، قصبہ موہان میں پیدا ہوئے اس لیے موہانی کہلائے۔ ان کی پیدائش 1875 میں قصبہ موہان میں ہوئی اور حضرت نے جو ہے علی گڑھ کالج سے 1903 میں جو ہے وہ BA کیا۔ اس کے علاوہ عربی اور فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ حضرت کی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ سیاست کے حوالے سے جو ہے حضرت کا اپنا ایک نام اور مقام ہے۔ شاعری ان کا ایک اور پہلو ہے۔ صحافت میں بھی حضرت کا کردار جو ہے وہ کسی طور سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت موہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ معاشی طور پہ مستحکم تھے، لیکن انہوں نے سادہ زندگی بسر کی اور جیل میں جس وقت یعنی ان کو قید بامشقت ہوئی تو ان کو 1 من آٹا روز پیسنا پڑتا تھا پتھر کی چکی پر، لیکن حضرت نے وہ دور بھی ہنستے کھیلتے گزار دیا۔ اس حوالے سے ان کا ایک مشہور شعر ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، یک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ حسرت کے کئی اشعار جو ہیں وہ بے انتہا مقبول اور مشہور ہیں۔ مثلا ان کی ایک بہت مشہور غزل ہے جو شاید آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہو، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ یہ پوری غزل حضرت کی بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک شعر جو اکثر آپ نے سنا ہوگا، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت کا ایک اور مشہور شعر، خیرت کا نام جنوں پڑ گیا جنوں کا خرد، خیرت کا نام جنوں پڑ گیا جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، وفا تجھ سے اے بے وفا چاہتا ہوں، وفا تجھ سے اے بے وفا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ حضرت نے جس دور میں غزل کہنی شروع کی وہ دور ایک ایسا دور تھا کہ جس کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس دور میں غزل میں کسی بھی یعنی نئے رنگ کو شامل کرنا ممکن نہیں رہا تھا، اور ناقدین شاعری نے تصور کر لیا تھا کہ اس حوالے سے جو موضوعات ہیں وہ ولی سے داغ تک مکمل ہو چکے ہیں۔ حضرت موہانی نے اس دور میں غزل کہنی شروع کی کہ جس دور میں جو ہے غزلیں کہنے کا رواج کم ہو گیا تھا اور لوگ جو ہے مقصدی شاعری کر رہے تھے اور نظمیں لکھ رہے تھے کسی خاص موضوع پر۔ تو حضرت نے ایسی غزل کہی کہ جس کی وجہ سے ان کو اردو غزل کا مسیحا قرار دیا گیا۔ اردو غزل کے مسیحا سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے غزل کے مردہ تن میں نئی روح پھونکی، یعنی انہوں نے اردو غزل کو اس دور میں زندہ کر دیا کہ جب غزل کہنے کا رواج کم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت کو رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت جو ہے 2 حوالوں سے مشہور ہیں، ایک تو ان کو اردو غزل کا مسیحا کہا جاتا ہے اور دوسرا انہیں رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو معلیٰ کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ صحافی کی حیثیت سے بھی ان کا کردار جو ہے قابل قدر ہے۔ انہوں نے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، لیکن ان کی شاعری جو ہے وہ خاص طور پہ حضرت موہانی کی غزل جو ہے وہ خاص غزل کے موضوعات کی عکاسی کرتی ہے۔ یہاں ہمارے نصاب میں شامل جو غزل ہے میں اس کے اشعار ایک ایک شعر جو ہے وہ آپ کو پڑھاؤں گی اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ پہلا شعر ہے، ملتے ہیں اس ادا سے کہ گویا خفا نہیں، کیا آپ کی نگاہ سے میں آشنا نہیں،
ملتے ہیں اس ادا سے کہ گویا خفا نہیں، کیا آپ کی نگاہ سے میں آشنا نہیں؟ حسرت موہانی کا کہنا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے اس طرح سے ملتا ہے کہ جیسے مجھ سے کسی بات پر اس کی کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ وہ اسی طرح مل رہا ہے جس طرح روز مجھ سے ملتا ہے، لیکن اس کے آنکھوں میں ایک ناراضگی کی کیفیت ہے، اور میں اپنے محبوب کی نگاہوں کے ہر رنگ سے واقف ہوں، تو اس کی ناراضگی کا اظہار نہ کرنے کے باوجود مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کسی بات پر خفا ہے اور اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا شعر ہے: تسکین ہم نشیں سے بڑھا درد اور بھی، یعنی غم فراق کی کوئی دوا نہیں۔ تسکین ہم نشیں، تسکین کہتے ہیں دلاسا یا تسلی کو، اور ہم نشیں جو ہے وہ ساتھ بیٹھا ہوا شخص۔ حسرت موہانی کا کہنا ہے کہ محبوب اگر ساتھ بیٹھا ہو تو دل کا درد اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیجئے کہ محفل میں اگر محبوب ساتھ بیٹھا ہو تو انسان کے دل کا درد اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ سکتا، اس سے گفتگو نہیں کر سکتا، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ تو محبوب اگر ساتھ بیٹھا ہو تو انسان ایک عجیب قسم کی بے کلی، بے چینی اور اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ محبوب کے ساتھ بیٹھنے سے دل کا درد اور بڑھ جاتا ہے، اور جدائی یا دوری کا غم ایک ایسا غم ہے کہ جس غم کے علاج کی اب تک کوئی دوا جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ یعنی جدائی کا غم ایک ایسا غم ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کو سہنا ہی سہنا ہے۔ محبوب محفل میں ساتھ بیٹھا ہو تو دل کا درد بڑھ جاتا ہے، اور محبوب اگر محفل میں ساتھ بیٹھا ہو تو ہم اس سے نہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، نہ اس کی جانب نگاہیں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدائی کا غم مزید بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا شعر ہے: شوق بقائے درد کی ہیں ساری خاطریں، شوق بقائے درد کی ہیں ساری خاطریں، ورنہ دعا سی اور کوئی بد دعا نہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ درد کو باقی رکھنے کا جو شوق ہے انہیں، شوق بقائے درد، درد کو باقی رکھنے کا شوق، خاطریں طریقے، یعنی درد کو باقی رکھنے کے سارے طریقے ہیں کہ ہم جو اپنے محبوب کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، ہم جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے، ہم جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا محبوب ہمیشہ کے لیے ہمارا نصیب بن جائے، تو یہ درد کو باقی رکھنے کا طریقہ ہے۔ یہ ہمارے لیے دعا نہیں ہے بلکہ بد دعا ہے۔ دعا تو یہ ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہمارے دل سے ہمارے محبوب کا خیال جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، لیکن ہم ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا محبوب جو ہے ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، وہ ہمارا ہو جائے، اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے۔ تو یہ دعا نہیں ہے بلکہ بد دعا ہے، اور درد کو باقی رکھنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ ہم اپنے محبوب سے تعلق کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور محبوب سے تعلق اگر قائم رکھا جائے گا تو یہ درد ہمیشہ برقرار رہے گا۔ چوتھا شعر ہے: کب تک کسی کے ناز تغافل اٹھائے دل، کب تک کسی کے ناز تغافل اٹھائے دل، کیا امتحان صبر کی کچھ انتہا نہیں؟ شاعر کا کہنا ہے کہ ہم کب تک اپنے محبوب کا نظر انداز کیے جانا برداشت کرتے رہیں گے، کب تک اس کی بے نیازی کو جھیلتے رہیں گے، کب تک ہمارا محبوب جو ہے ہمارے جذبات کی پرواہ کیے بنا دوسروں کو اہمیت دیتا رہے گا، اور کب تک ہمارے صبر کا امتحان ہوتا رہے گا۔ دنیا میں ہر امتحان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ جلد یا بدیر سامنے آ جاتا ہے۔ کیا امتحان صبر کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہم کب تک اپنے محبوب کا نظر انداز کیے جانا جو ہے برداشت کرتے رہیں گے؟ اس حوالے سے غالب نے کہا تھا: ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن
ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ تو وہی جو صورتحال ہے اس کی عکاسی حضرت موہانی اس شعر میں کر رہے ہیں کہ کب تک کسی کے ناز تغافل اٹھائے دل، کیا امتحان صبر کی کچھ انتہا نہیں۔ اس غزل کا مقطع ہے، مقطع جو ہے غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے، مقطع ہے: حسرت میرے کلام میں مومن کے رنگ ہیں، حسرت میرے کلام میں مومن کے رنگ ہیں، ملک سخن میں مجھ سا کوئی دوسرا نہیں۔ تو یہاں شاعر کا کہنا ہے، حضرت موہانی کا کہنا ہے، کلام سے مراد شاعری ہے اور ملک سخن سے مراد بھی اردو شاعری ہے۔ حضرت موہانی کا کہنا ہے کہ میری غزل یا میری شاعری یا میرا کلام جو ہے وہ مومن خان مومن کے کلام کے جیسا ہے، یعنی جس طرح کی غزلیں مومن خان مومن کہتے تھے میں بالکل اسی انداز کی شاعری کر رہا ہوں۔ یہاں جو ہے مومن کے کچھ اشعار میں سناتی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت موہانی اور مومن خان مومن کا جو طرز سخن ہے وہ تقریباً یکساں ہے، ایک جیسا ہے۔ مثلاً تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یا پھر وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی وعدہ یعنی نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو مومن خان مومن کی شاعری جو ہے وہ بالکل اسی طرح اسی رنگ کی ہے جس طرح کی شاعری حضرت موہانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس بات کا اعتراف جو ہے حضرت موہانی کر رہے ہیں کہ حسرت میرے کلام میں مومن کے رنگ ہے، یعنی اپنے آپ کو مخاطب کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری شاعری جو ہے وہ مومن خان مومن کی شاعری جیسی ہے، ملک سخن میں مجھ سا کوئی دوسرا نہیں، لیکن شاعری کے میدان میں میرے جیسا کوئی دوسرا شاعر نہیں ہے، میرے ہم اثر شعراء کرام میں میرے جیسا کوئی دوسرا شاعر نہیں ہے۔ وہ شعر کہ جس میں شاعر جو ہے اپنی تعریف بیان کرے اسے صنعت تعلی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مقطع ہے یہ ایک طرح سے صنعت تعلی بھی ہے، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو ہے مومن خان مومن کی جو شعری مہارت ہے اس کا اعتراف کیا ہے، اور یعنی یہاں اپنے کلام کو مومن خان مومن کے کلام کے جیسا قرار دیا ہے۔ امید ہے کہ حضرت موہانی کی یہ غزل جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم نئے اور اگلے لیکچر کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔